السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے ATR اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے درجہ 9 یعنی نہم کی کتاب درخشاں لے کر حاضر ہوئے۔ اس کتاب کو ہم نے بالکل حرفن حرفن پڑھا اور سمجھا ہے۔ آج ہمارا چیپٹر ہے جگت موہن لال رواں کی رباعیاں۔ وہ رباعی بہت امپورٹنٹ، بہت بہتر ہے۔ ان کی 4 رباعیاں آج ہم پڑھنے والے ہیں، اس کو سمجھیں گے، اس کے بس مفہوم کو جان لیجئے۔ تو پہلی رباعی ہے جگت موہن لال رواں کی۔ یہ کیا کہ حیات جاویدانی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ حیات جاویدانی مطلب ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی کو حیات جاویدانی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کیا حیات جاویدانی کیا ہے؟ پہلے دیکھو جہان فانی کیا ہے۔ کہا کہ حیات جاویدانی سے پہلے آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ جہان فانی یعنی ختم ہونے والی دنیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس فکر میں ہو کہ موت کیا شے ہے رواں، یعنی کہہ رہا اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ اس فکر میں ہو کہ موت کیا شے ہے، یہ سوچ رہے ہو۔ یہ بھی سمجھو کہ زندگانی کیا ہے۔ صرف وہی نہیں کہ موت کیا شے ہے، بلکہ یہ بھی سمجھو کہ زندگی آخر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس رباعی میں جو آپ نے پڑھا ہے یہ بتایا کہ موت تو یقینی ہے، وہ تو آنی ہی ہے اور ہر انسان کو موت آئے گی۔ اس کی فکر سے اچھا ہے کہ زندگی کو بہتر بنانے کی فکر کی جائے، جتنی زندگی ملی ہے اس کو کھل کر جی لیا جائے۔ اور فانی مرنے والی چیز ہے اور دنیا یہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے دوسری رباعی ہے یہاں پر کہ افلاس اچھی نہ فکر دولت اچھی۔ افلاس کہتے ہیں غریبی کو، غربت کو۔ کہہ رہے ہیں کہ غربت اچھی ہے نہ فکر دولت اچھی ہے، اور یہ بھی دولت کی فکر کرنا یہ بھی بہتر نہیں ہے۔ جو دل کو پسند ہو وہ حالت اچھی، اور دل جس میں مطمئن ہو، جس میں دل جو ہے مالدار ہو، جس میں وہ غنا محسوس کرے، وہی حالت اچھی ہے۔ جس سے اصلاح نفس ناممکن ہے، اس عیش سے ہر طرح مصیبت اچھی۔ کہہ رہے کہ جس سے آپ کے دل کی اصلاح نہ ہو سکے، تزکیہ نہ ہو سکے، پاکی اور صفائی جس میں ناممکن ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ اس عیش سے اس سے بہتر ہے، عیش کہتے ہیں اس آرام سے بہتر ہے کہ مصیبت میں آدمی رہے، مصیبت ہی بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دوسری رباعی میں رواں نے ایک پیغام دیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایسی حالت سے غربت کو بہتر بتایا گیا ہے جو انسان کے نفس کو مردہ کر دے، جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دے۔ تو تیسری رباعی اب دیکھیے، کہہ رہا ہے کہ دل تو نے دیا ہے ذوق غم خاری دے، دل تم نے دیا ہے تو ذوق غم خاری بھی دے، جان دی ہے تو نفرت دل آزاری بھی دے، تخلیق کی غایتیں تو پوری ہو جائیں، آنکھیں دی ہیں تو نور بیداری دے۔ تو یہ اتنا ایزی ہے، اتنا آسان ہے کہ ہم اس کو بہت ایزی وے میں سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس تیسری رباعی میں انسانی زندگی کا مقصد دل آزاری سے نفرت اور دوسروں کی غمخاری بتایا گیا ہے۔ کہا کہ اس پہلو پر کام کیجیے اور یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب اس کے بعد ایک رباعی اور ہے طلحہ جگت موہن لال رواں کا، وہ یہ ہے کہ ہے گرم ہر ایک سمت بازار فنا، ہے دار حیات سر بسر دار فنا، لیکن کیوں کر جہاں کو فانی سمجھوں، ذرہ کو بھی جب نہیں ہے قرار فنا۔ تو یہاں پر بھی ایک پیغام دیا ہے، اور فنا کہتے ہیں موت کو، دار کہتے ہیں گھر، اور جگہ کو، قرار کہتے ہیں سکون کو۔ تو اس شعر میں یعنی اس رباعی میں رواں نے یہ کہا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ کہا گیا ہے کہ سب چیز کو فنا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے اللہ کی ذات کے، لیکن پھر بھی کسی کو اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ وہ اس دنیا کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے اور اس کو ایک اپنے اندر خالی خالی پن کا احساس ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر جن کی رباعی پڑھیں ان کا تخلص ہی ہے رواں، ان کا اصل نام ہے جگت موہن لال۔ تو جگت موہن لال 1889 عیسوی
پیدا ہوئے اور 1934 عیسوی میں ان کی وفات ہو گئی، انتقال ہوا۔ رباعیات رواں روح رواں جگت موہن لال کے شعری مجموعے ہیں، اور نقد رواں ان کی مثنوی کا نام ہے۔ کیا؟ نقد رواں۔ پیشے سے رواں ایک مشہور وکیل تھے، وہ ایڈوکیٹ تھے، ان کی شاعری میں زندگی کے ہر پہلو پر اظہار ملتا ہے، اور ان کا انداز نہایت دلنشیں اور اسلوب عام فہم ہے۔ رباعی کی صنف میں ان کو مہارت تامہ حاصل ہے۔ ان کی رباعیوں میں زندگی، موت، اخوت، محبت اور انسانی دوستی کے موضوعات ملتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے بہت کچھ ان رباعیوں کے وسیلے سے جگت موہن لال رواں کے مزاج کو، مذاق کو بھی جانا، اور پھر ان کی رباعیوں کے اس پیغام کو بھی سمجھا ہے۔ پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔